اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ، رب، گاڈ، ایشور کون ہے، کیا ہے، یہ بعد کی بات ہے، ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرتے۔ ایسا کرتے ہیں، یہ جان لیتے ہیں کہ رب العالمین جو ہے، رب جو ہے آپ کا، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے کیسے کرتا ہے، اس کا قانون، کا اصول کیا ہے۔ تو ایسا کریں کہ جیسے کسی کے بھی بارے میں جاننا ہو تو اس کی کوئی تخلیق، اس کا کوئی کام سامنے رکھ لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کا شوق اور ذوق کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی کسی ایسی شے کو ہم سامنے رکھتے ہیں جس کے بارے میں کوئی بھی یہ کلیم نہ کر سکے کہ بھائی اس میں ہماری بھی مداخلت ہے یا ہم نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، بلکہ ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو کہ یہ رب العالمین کا کام ہے، یہ خالق کائنات کا کام ہے، یا جو بھی ہو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی یہ انسان کا کام ہے، نہیں، وہ یہی کہنے پر مجھے، یہ اگر کائنات کو خالق ہے تو اس کا کام ہے، اگر کائنات خود خالق ہے تو کائنات کا ہی کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ زمین آپ اپنے سامنے رکھ لیں جس پر آپ رہائش پذیر ہیں، اور اس کے علاوہ سورج ہے، چاند ہے۔ اب دیکھیں کہ زمین، سورج اور چاند کے بارے میں جو آپ کو آنکھوں سے نظر آتا ہے، کیا وہی حقیقت ہے؟ تھوڑا ماضی میں لے چلیں تو زمین کیا نظر آ رہی ہے؟ زمین نظر آ رہی ہے فلیٹ، چپٹی، روٹی کی طرح گول، چپٹی، فلیٹ اور سٹیٹک، ٹھہری ہوئی۔ نظر آتا ہے کہ سورج زمین کے گرد سفر کر رہا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ عقیدہ نظریہ ایک لمبے عرصے تک پایا جاتا رہا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، سفر کرتا ہے، نیچے ڈلتا ہے، کمان کمان سفر کرتا ہے، زمین ساکت ہے، ٹھہری ہوئی ہے، روٹی کی طرح چپٹی ہے، فلیٹ ہے، روٹی کی طرح گول ہے۔ کیا یہ عقیدہ صدیوں تک نہیں چلتا آیا؟ کیونکہ یہ ظاہر تھا، جو ظاہر نظر آ رہا تھا، لوگوں نے اس کو حق مان لیا۔ تو جو اس عقیدے اور نظریے قائل تھے، کیا آج وہ سچے ثابت ہوئے جب غیب سامنے آ گیا، چھپا ہوا پہلو سامنے آ گیا؟ نہیں۔ یہاں سے دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ نمبر ایک، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، نہ صرف ظاہر ہے بلکہ باطن چھپا ہوا بھی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ظاہر ہے، اگر کوئی ظاہر کے پیچھے چلے گا تو وقتی طور پر تو اس کی بلے بلے ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر جب غیب، چھپا ہوا پہلو سامنے آ جائے گا تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ظاہر کے پیچھے چلنے والے ہیں، ظاہر کی تباہ کرنے والے، وہ ناکام و نامراد ہوں گے، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ سچے ثابت نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بیج کے اندر کیا ہے، بیج کے اندر کیا ہے، ایک آم کی گٹھلی ہے، آم کا بیج ہے۔ ایک بندہ جس کے پاس مکمل علم ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ آم ہے، آم کیا، یعنی آم کی گٹھلی ہے، آم کا بیج ہے، تو وہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ اس کے اندر کیا ہے۔ لیکن جس کو علم نہیں ہے، جو صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہے، وہ اگر تکے مارے گا تو اس کے تکے سچے ثابت نہیں ہوں گے۔ ہاں، وقتی طور پر ہو سکتا ہے لوگ اس کی مان لیں، بلے بلے کریں، کیوں؟ جاہل ہوں گے اسی کی طرح کے، تو اس کی بلے بلے کریں گے، لیکن جب وہ جو چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہوگا تو پھر وہی سچا ثابت ہوگا جس کو لوگ پہلے غلط سمجھ رہے تھے، جھوٹا سمجھ رہے تھے، اور وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا جس کو لوگ پہلے سچا مان رہے تھے، سچا سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے دو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، آپ کا رب جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اس نے ہر شخص کا جوڑا خلق کیا ہے، ظاہر ہے تو باطن بھی ہے، چھپا ہوا پہلو۔ نمبر دو، ظن کی، یعنی ظاہر کی اتباع نہیں کرنی، ظاہر کے پیچھے نہیں چلنا۔ کوئی بھی بات کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس وقت تک نہیں کرنا جب تک کہ جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، وہ نہیں جان لیا جاتا، وہ سامنے نہیں آ جاتا۔ جو لوگ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو جان کر قدم اٹھائیں گے، بات کریں گے، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، ان کو قدم قدم پر کامیابی ہی ملے گی۔ ہاں، وقتی طور پر تہمت ملامتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ تہمتیں ملامتیں ان کے جھوٹا ہونے کی پہچان نہیں ہوں گی، بلکہ ان کے سچا ہونے کی دلیل ہوں گی وقتی طور پر۔ تب یہ قانون آپ کے سامنے آ گیا۔
اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کے بارے میں آج تک اب یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں کیا اساطیر الاولین، کیوں کہتے آئے؟ اسی وجہ سے تو کہتے آئے کیونکہ آپ نے جو ظاہر دیکھا اسی کو حق مان لیا، اس کو سچ مان لیا۔ تو جیسے ایک وقت تک دنیا میں ان لوگوں کی کثرت تھی، اکثریت تھی، جو کہتے تھے کہ زمین فلیٹ ہے، زمین سٹیٹک یعنی ٹھہری ہوئی ہے، سورج جو ہے وہ نکلتا ہے، کمان کی مان سفر کرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، ان کی اکثریت تھی۔ اور اگر دنیا میں کوئی شخص اٹھ کر یہ آ کر کہتا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، یا زمین سفر کر رہی ہے، یا سورج زمین کے گرد زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے، تو ایسے بندے کا مذاق اڑایا جاتا، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کی توہین کی جاتی، اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اور جو کہتے فلیٹ ہے، ٹھہری ہوئی ہے، سورج سفر کر رہا ہے، ان کی بڑی بلے بلے ہو رہی تھی۔ لیکن آج جن کی بلے بلے ہو رہی تھی وہ کذاب ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے، جھوٹے ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور جن کو اس وقت جھوٹے مانا گیا، جن کے اوپر تہمتیں ملامتیں لگائی گئی، جن کو صلیبوں پر چڑھایا گیا، وہ جھوٹے ثابت ہوئے، یا آج تاریخ نے جب غیب سامنے آیا ہے تو سچے ثابت ہو گئے، ان کو سچا ثابت کیا، وہ کامیاب ہوئے۔ کامیاب کون ہوا؟ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب منزل آتی ہے، جب نتیجہ آتا ہے۔ تو آج جب نتیجہ آیا زمین کے بارے میں، جب نتیجہ آیا تو سچے کون ثابت ہوئے؟ ظاہر کے پیچھے چلنے والے، یا پھر جو ظاہر کے ساتھ باطن کے پیچھے چلنے والے تھے، جو بالغیب بات کرنے والے تھے؟ آپ خود بتائیں، تو بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ تھوڑے تھے، چند تھے، لیکن جنہوں نے غیب کے ساتھ بات کی، کامیابی انہیں ملی۔ بے شک وقتی طور پر ان کے اوپر تہمتیں ملامتیں لگائی گئی، ان کے اوپر زمین سخت کی گئی، ان کو طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب نتیجہ سامنے آیا، جب غیب سامنے آیا جو چھپا ہوا تھا، تو کون سا سچے ثابت ہوئے، کون کامیاب ہوئے؟ جو غیب کے ساتھ چلنے والے تھے۔ تو اسی طرح سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن کے دعوے دار ہو، خود کے مسلمان کہلوانے والے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے، اس کے بارے میں آپ جو بھی کہتے ہو، کیا ظاہر دیکھ کر نہیں کہتے؟ کیا آپ ظاہر کے پیچھے نہیں چل رہے؟ نمبر ایک، آپ ظاہر کے پیچھے چل رہے۔ نمبر دو، جتنے بھی خود کو مسلمانوں کے علماء کہلوانے والے ہیں، ان کو سامنے لے، ان سے پوچھے، سوال کریں کہ ان کا ہر عالم یہ نہیں کہتا کہ یہ جو قرآن ہے اس کو دنیا کی کسی لغت کے ساتھ نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیونکہ جو اس کا ظاہر ہے حقیقت ہی نہیں، حقیقت اس کے 180 ڈگری برعکس ہے، جو کہ چھپی ہوئی ہے، غیب ہے۔ اس لیے قرآن کو وحی کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، یعنی قرآن جب تک رب نہیں واضح کرے گا تب تک قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب بڑی حیران کن بات ہے، بہت ہی حیران کن بات ہے، ایک طرف خود اپنی زبانوں سے یہ مان رہے ہیں کہ قرآن کو وحی کے علاوہ نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کو رب کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، کوئی نہیں سمجھا سکتا، رب کے علاوہ کسی سے نہیں سمجھا جا سکتا، اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ تراجم، یہ تفاسیر حق ہیں۔ یعنی دوسرے کہتے ہیں یہ جو ظاہر ہے، جو ظاہر لکھا ہوا یہ حق ہے۔ تو بیوقوف کون ثابت ہوتا ہے؟ جاہل کون ثابت ہوتا ہے؟ ظن کی اتباع کرنے والا کون ثابت ہوتا ہے؟ مشرک کون ثابت ہوتا ہے؟ یہ انتہائی دہلا دینے والی بات ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ اس قرآن میں وہ جو گزر چکے ان کی لائنیں نہیں ہیں۔ ہاں اگر ظاہر دیکھا جائے گا تو ان کی لائنیں ہیں، لیکن کیا ظاہر حق ہے؟ نہیں، حق تو اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتا جب تک کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ جو غیب ہے، جو چھپا پہلو، وہ سامنے نہیں آ جاتا۔ اب قرآن اگر رب العالمین کا اتارا ہوا ہے تو یہاں اس کی سنت، اس کا قانون، اس کا طریقہ بدل تھوڑے جائے گا کہ جو ظاہر ہے وہی کل کا کل ہے۔ نہیں، یہ تو آپ خود گواہیاں بھی دے رہے ہیں۔ قرآن کا جب باطن سامنے آئے گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس قرآن میں واقعتاً آپ کا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے، موجودہ وقت کا ذکر ہے۔ قرآن واقعتاً آئینہ ثابت ہوگا۔ اور کیا ہے قرآن میں؟ سورہ زمر ہے، 39 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 23۔
اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. کیا اتارا تھا اللہ نے جو اتارا تھا، کیا اتارا تھا؟ احسن الحدیث، اپنے اتارے جانے سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ، احسن الحدیث. یعنی کیا اتارا تھا؟ بتایا کہ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کے دوران جو کچھ بھی ہونا ہے اس میں سے جو مخصوص ایونٹس ہیں جن کا تمہاری زندگی کے ساتھ تعلق ہے وہ اتارا تھا. اس قرآن میں، اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا وہ سب کا سب لکھا ہوا ہے. اب آج تک کسی کو نظر آیا؟ نہیں نظر آیا. کیوں نظر آیا؟ کیونکہ ظاہر کے پیچھے چلتے رہے. جب ظاہر کے پیچھے چلو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. پھر تو اساطیر الاولین نظر آئیں گے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، جو اللہ نے اتارا کیا؟ ایک ہی کتاب اتاری تھی. احسن الحدیث یعنی قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سب کا سب، اور اس میں سے جو آپ کی زندگی میں ہونا ہے وہ مخصوص ہو جائے گا. وہ اتارا. قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا وہ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کتابا، ایک ہی کتاب. نمبر 3 متشابہن. یہ قرآن کیا ہے؟ متشابہن. متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، اس کا اس سے جوڑا ہے. جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کا دوسرا حصہ ہے جو کہ چھپا دیا گیا، اور اس کا علم چھپانے والے کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثانی، پھر اس میں ربط ہے، ترتیب ہے، جیسے 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5، 5 کے بعد 6، 6 کے بعد 7. تو آیات کی صورت میں بھی مثانی ہے، 1، 2، 3، 4، 5، اس طرح ربط ہے. اور جب بیان کیا جائے گا تو کس آیت کے ساتھ کون سی آیت بیان ہونی ہے، جڑنی ہے، یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہی پہچان ہوگی کہ جب رب آئے گا، رب آ کر بیان کرے گا، جو رب کا بھیجا ہوا ہوگا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ قرآن کی آیات کو اس ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کا دعویٰ نہیں کرے گا جس ترتیب کے ساتھ آیات لکھی ہوئی ہیں، بلکہ وہ جب بیان کریں گے تو پھر ترتیب بدل جائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی آپ نے مشین بنانی ہے، اس مشین کے تمام پرزے لے کر آئے جائیں گے تو پرزے کیسے جوڑے جائیں گے؟ پرزے اس ترتیب سے نہیں جوڑے جائیں گے جس ترتیب سے ان کو آپس میں جوڑنا ہے. یعنی اگر پرزوں کو آپ نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے، ایک مشین ہے اس کے وہ پرزوں کی صورت میں موجود ہے، تو ان پرزوں کو جب ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو ان کو اس ترتیب سے نہیں لادا جائے گا، نہیں جوڑا جائے گا جس ترتیب سے ان کو جوڑ کر مشین بنائی جائے گی، بلکہ ٹرانسپورٹ کرتے وقت ان کی ترتیب کچھ اور ہوگی، لیکن جب ان کو مشین میں کنورٹ کیا جائے گا، تبدیل کیا جائے گا مشین میں، تو اس وقت ان کی ترتیب اور ہوگی. بالکل ایسے ہی قرآن جو ہے اس میں آیات ہیں، اور آیات کی ترتیب اور ہے، جب بیان کیا جائے گا تو پھر ترتیب اور ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو جو رب کا بھیجا ہوا ہوگا، جو رب کا وجود ہے، جو رب کا روپ ہوگا، جو رب بشری صورت میں خود آئے گا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ وہ قرآن کی آیات کو شروع سے لے کر آخر تک ترتیب کے ساتھ نہیں وہ بیان کرنے کا دعوے دار ہوگا، تفسیریں لکھے گا، نہیں، بلکہ وہ جس وقت میں موجود ہے اس وقت کے لیے جو آیات ہیں، نہ صرف ان آیات کو بیان کرے گا، بلکہ وہ آیات جیسے ترتیب سے لکھی اس ترتیب سے نہیں، اس وقت کون سی آیت کہاں پر کہاں کون سی جڑنی ہے ان آیات کو جوڑے گا، سامنے لائے گا، اس طرح بیان کرے گا. تو یہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. تو یہ قرآن کیا تھا؟ یہ قرآن جب اسے اتارا تھا تب سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیسے لکھا ہوا ہے؟ ظاہر دیکھیں گے تو وہ جو گزر چکے ان کے لانے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ چھپا ہوا پہلو جانیں. اس قرآن کا جو چھپا ہوا پہلو ہے وہ جانیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس قرآن میں جو گزر چکے ہیں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے. اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں، بلکہ اس قرآن میں الاولین کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، ان کی صورت میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سورہ الاسراء ہے، 17 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 41 ہے، 41.
وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ پھر آگے آیت ہے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 99، اسی صورت کی آیت نمبر 89۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ پھر اسی طرح سورہ الکہف ہے 18 نمبر صورت، اس کی آیت نمبر 54 ہے 54۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ پھر اسی طرح سورہ الفرقان ہے 25 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 50 ہے 50۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ تو یہ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں کیا کہا گیا ہے؟ غور کیجئے گا۔ پہلے ہم لے لیتے ہیں سورہ الاسراء، یعنی سورہ کا نمبر 17 ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 99 89۔ اس میں ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ واہ، اور کیا؟ یعنی دیکھو، اس قرآن کے بارے میں ایک بات وہ ہے، ایک عقیدہ نظریہ وہ ہے جو تمہیں سنائی دے رہا ہے یا دکھائی دے رہا ہے، جو نسل در نسل چلا رہا ہے، جو تم سنتے چلے آئے۔ تو کیا ہم نے تمہیں صرف سننے اور دیکھنے والا خلق کیا ہے؟ نہیں، ہم نے جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ لہذا ذرا غور کرو، آج تمہیں کچھ سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اس قرآن کے بارے میں؟ تو اس قرآن کے بارے میں جو کچھ بھی تمہیں سنائی اور دکھائی دے رہا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ سنو اور سمجھو۔ جو بھی اس قرآن کے بارے میں بات کرنے کا دعوے دار ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے، سب کی سنو اور سمجھو۔ جب تم سمجھو گے تو تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ قد وَلَقَدْ، وہی تمہارے سامنے آئے گا جو کہ طے شدہ ہے۔ کیا تمہارے سامنے آئے گا؟ صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل۔ اس قرآن کے نزول سے لے کر سات کی قیام تک جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہم نے مسلوں سے، ہر پہلو سے پھیر کر اس میں رکھ دیا ہے، اس قرآن میں رکھ دیا ہے۔ صرفنا، صرف کسے کہتے ہیں؟ کوئی شے ہے، مثال کے طور پر کوئی شے ہے، یہ لے لیں، یہ ایک شے ہے، اس کے کتنے پہلو ہیں؟ اس کے 1 2 3 4 5 6 اور ایک اس کا اندر چھپا ہوا باطن 7۔ کسی بھی شے کے 7 پہلو ہوتے ہیں، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے اور اس کے 7 پہلو ہوتے ہیں۔ تو بتایا اس قرآن میں ہم نے اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا وہ سب کا سب ہر پہلو سے پھیر کر رکھ دیا، بیان کر دیا اس قرآن میں۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، اور کن کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، مسلوں سے، یعنی اس قرآن میں، اس قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے وہ الاولین کی مسلوں سے، ہر پہلو سے پھیر کر اس قرآن میں سامنے لا رکھا۔ اس قرآن میں وہ جو ماضی والے ہیں، جو گزر چکے ہیں، ان کی مسلوں سے آپ کا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے۔ لیکن آگے یہ بھی بتا دیا کہ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، جو لوگوں کی اکثریت ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ گزشتہ نشستوں میں ہم واضح کر چکے، ہماری کتاب ہے، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ کھول کر واضح کر دیا گیا ہوا ہے۔ لہٰذا مزید ڈیٹیل میں جائیں گے تو نشست لمبی ہو جائے گی، ہم مزید آگے لمبا نہیں سے بڑھائیں گے، کوشش کریں گے ان آیات کے اوپر شارٹ سے بات کرتے ہوئے، موثر سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ پھر آگے مزید جو ہے وہ کہا گیا، ایک اور بات کی گئی، سورہ طٰہٰ ہے 20 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 113 ہے، اس آیت کے آخر میں ایک بات کہی گئی، او یحدث لہم ذکرا۔ اس میں کہا گیا کہ اس قرآن میں اور کیا ہے، اور یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ایونٹ، کوئی حادثہ، یعنی کوئی واقعہ ہوگا تو اس واقعے کا اس قرآن میں کہاں کن آیات کی صورت میں ذکر ہے،
قرآن کی وہ آیات یاد دلا دیں گی. جیسے ہی کوئی حادثہ کوئی ایونٹ ہوگا تو وہ حادثہ وہ ایونٹ یاد دلا دے گا کہ میرا ان آیات کی صورت میں ذکر. یعنی آیات خود بول پڑیں گی، آیات اس کی تصدیق کریں گی. قرآن کی وہ آیات کہیں گی کہ یہ جو حادثہ ہے، یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس آیت یا ان آیات کی صورت میں یہ دیکھو ذکر ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک شے کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، آپ صرف پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب وہ چیز سامنے آئے گی تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اچھا یہ لکھا ہوا تھا. او یحدث لہم ذکرا. تو بتایا جس وقت میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے وقت میں کوئی جو حادثہ پیش آئے گا جس کا قرآن میں ذکر ہے، جیسے ہی حادثہ پیش آئے گا تو وہ حادثہ یاد دلا دے گا کہ یہ دیکھو کہ اس قرآن میں اس آیت یا ان آیات کی صورت میں میرا ذکر ہے، یہ دیکھو. یوں قرآن جو ہے اس کی تصدیق کرے گا، ہاں یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، ان آیات کی صورت میں اس کا ذکر ہے. یوں نہ صرف قرآن اس کی تصدیق کرے گا بلکہ وہ آیات بیان ہو جائیں گی. پھر اسی طرح اسی بات کو ایک اور پہلو سے قرآن میں سامنے رکھا گیا، سورہ الانعام میں ہے لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اس کو آیت کو جو ہے وہ ہم سرچ کر لیتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ سورہ الانعام ہے، 6 نمبر سورت ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 67. لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لیے کلی تمام کی تمام نبائن جتنے میں نبا ہیں، مستقر انہوں نے تاریخ کی پٹی کے اوپر جگہ جگہ پر قرار پکڑا ہوا ہے. اور نبا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے خبر، ایک ہوتا ہے نبا. نبا کہتے ہیں وہ علم جو اللہ کے علاوہ، رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے؟ اس قرآن میں نبائن ہیں. اس قرآن میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی قرآن میں آیات ہیں انہوں نے وقت کی پٹی پر قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک یہ بکھری پڑی ہیں، قرار پکڑا ہوا ہے. تو وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اور جیسے جیسے جس نبا کا وقت آتا چلا جا رہا ہے تو تمہیں علم دیا جا رہا ہے، علم دیا جا رہا ہے. یعنی وہی بات قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اس قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک آیات کی صورت میں ذکر ہے. کوئی بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا مستقر نہیں آ جاتا. جیسے ہی وقت آئے گا، ایونٹ ہوگا، واقعہ ہوگا، تو اس واقعے پر مبنی جو آیت یا آیات ہوں گی، نہ صرف وہ آیات بیان ہو جائیں گی بلکہ وہ آیات تصدیق کریں گی کہ یہ تھا وہ واقعہ، یہ تھا وہ ایونٹ، یہ تھا وہ حادثہ جس کا قرآن میں اس آیت یا ان آیات کی صورت میں قرآن کے نزول کے وقت ذکر کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اس قرآن میں کیا ثابت ہوا؟ اب جب چھپا ہوا پہلو جو ہے وہ سامنے لایا جائے تو نظر آتا ہے کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، وہ جو گزر چکے ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے. چلیں اسی بات کو ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر ہم سورہ البقرہ کھولیں تو سورہ البقرہ میں ایک دہلا کے رکھ دینے والی بات کی گئی. سورہ البقرہ 2 نمبر سورت ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 66. اس میں اس قرآن کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اس میں لفظ استعمال ہوا ہے نکالا. نکال کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لیں. نکال کہتے ہیں مثال کے طور پر اسکرین کے اوپر آپ کو کوئی ویڈیو دکھائی جاتی ہے. ویڈیو ہے، ایک بندہ ہے، اس کو بڑی شدت سے سزا دی جا رہی، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، یعنی ایسی سخت سزا دی جا رہی کہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ فلم مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے اسکرین پر دیکھا ہے، یہ جو آپ نے اسکرین پر دیکھا ہے، یہ آپ نے کسی اور کو نہیں دیکھا، یہ آپ کا اپنا انجام ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس کی صورت میں. یہ مت سمجھو کہ وہ کوئی دوسرا ہے، وہ آپ ہو. ٹھیک ہے؟ لیکن بشرطے کہ
اس کو یہ کہا تھا اور اس نے اس کا برعکس کیا تو اس نے یہ سزا پائی. تو وہی کام، وہی ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے، وہی کرنے کا آپ کو کہا جا رہا ہے. اب اگر آپ بھی وہی روش اپنائیں گے تو پھر وہ سزا اس کو نہیں ملی. جان لو یہ آپ کو آپ کا انجام دکھایا گیا ہے، پہلے دکھا دیا گیا ہے. تو کہا جا رہا ہے فَجَعَلْنَهَا، فا پس جَعَلْنَهَا، کر دیا ہم نے اسے، اس کو، کس کو؟ یہ جو قرآن میں یہ جو ذکر ہے یہ کیا ہے؟ نکالا. او اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، یہ جو کچھ تم قرآن میں دیکھ رہے ہو تمہارا ذکر ہے. یعنی ایک فلم آپ کو دکھائی جائے تو آپ کو بتایا جائے یہ آپ کو فلم نہیں دکھائی گئی، یہ آپ کو آپ کی حقیقت، آپ کا اپنا آپ دکھایا گیا، آپ کا فیوچر دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فَجَعَلْنَهَا نِكَالًا. پھر آگے لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، جو آپ سے پیچھے گزر چکا اور جو آپ کے ہاتھوں نہیں، جو ابھی ہو رہا ہے آپ کی زندگیوں میں، اس سب کا ذکر ہے قرآن میں. لیکن کیسے؟ گزشتہ رسولوں، گزشتہ اقوام کی صورت میں. وہ جو قرآن میں جن کا ذکر ہے بظاہر نظر آ رہا ہے، ان کی صورت میں یہ آپ کا اپنا آپ دکھایا گیا ہے، اس قرآن میں رکھا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے. اب اس سے بڑھ کر کوئی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو آگے کہا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور یہ واز کن کے لیے؟ یہ یعنی یہ جو آج کھول کھول کر بتایا جا رہا ہے، واز کیا جا رہا ہے، تم سے، تمہیں میں سے ہم اپنا ایک دو ٹانگوں والا وجود لے کر آئے ہیں جو تمہاری ہی زبان میں، تمہاری آواز میں کھول کھول کر واضح کر رہا ہے. تو یہ جو واز کیا ہے، یہ جو بشری صورت میں کلام کیا جا رہا ہے، یہ کلام کن کے لیے ہے؟ یہ للمتقین، جو مخصوص بچائے جانے والے ہیں، یہ ان کے لیے کلام کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا اپنا وجود ہے جس کو ہم نے بچانا ہے، جس کو ہم اکٹھا کریں، یہ ان کے لیے ہے. اور جو مشرک ہیں ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو حجت ہے، تاکہ بعد میں یہ نہ کہہ سکے ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، اگر ہمیں بتایا جاتا تو ہم تو بچ جاتے. تو کیا ہے یہ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، یہ جو واز کیا جا رہا ہے یہ المتقین کے لیے. بہرحال یہاں تک آپ کو جو بات آپ کے اوپر واضح کر دی گئی اسی قرآن سے، وہ کیا ہے کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ الاولین کی مسلوں سے الآخرین کا یعنی آپ کا ذکر ہے. اس قرآن میں، اس قرآن سے پہلے جو گزر چکے ان کی مسلوں سے اس قرآن کے بعد والوں کا ذکر ہے. یہ قرآن آئینہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو سامنے رکھو گے تو آپ کا اپنا آپ نظر آئے گا. اگر اپنا آپ نظر نہ آئے تو آپ قرآن کو آئینہ نہیں تسلیم کر رہے، آپ قرآن کو رب کا اتارا ہوا تسلیم نہیں کر رہے. بے شک زبان سے جتنے نیچے بڑے بڑے دعوے کرو، لیکن عمل سے ثابت کرنا ہے. اگر عمل سے ثابت کرنا ہے قرآن رب کا اتارا ہوا ہے تو پھر قرآن آئینہ نظر آنا چاہیے، قرآن کے اندر سے آپ کو اپنا آپ ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایسا کریں، آگے بڑھیں تھوڑا، ایک اور راز آپ کے اوپر کھولتے ہیں اسی حوالے سے، پھر ہم واپس آئیں گے جو ہمارا موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. یہ سورہ الزخرف ہے، 43 نمبر سورت ہے، 43 نمبر، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 56. اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. فا پس جعل کر دیا نا ہم نے، ہم ان کو، یہ جن کا قرآن میں آپ کو بظاہر ذکر نظر آئے، یہ جو قرآن میں ہیں ان کو ہم نے کیا کر دیا؟ سلفاً، گزرے ہوئے کر دیا. اور نہ صرف گزرے ہوئے کر دیا بلکہ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور مثل کر دیا الآخرین کے لیے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن میں تمہیں جن کا نظر آ رہا ہے یہ ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ تو گزر چکے، ان کو تو ہم نے گزرا ہوا کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ ان کو تو ہم نے گزار دیا، وہ تو گزر گئے. اس قرآن میں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، بعد والوں کا ذکر ہے. ہم نے کیا ہے مسل، سلف اور مسل. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا غور کریں، یہ کام کس نے کیا ہے
کہ اے لوگو اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں، بلکہ یہ جو قرآن میں جن کا ذکر یہ تو گزر چکے، یہ ان کا ذکر نہیں ہے۔ اس قرآن میں ان کا ذکر کیا گیا تو اس لیے نہیں ہے کہ ان کی کہانیاں تمہیں سنائی جانی تھی، نہیں، ان کی کہانیاں تمہیں سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ قرآن میں ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے، ان کو تمہاری مسئلیں بنایا گیا ہے، ذکر تمہارا کیا گیا ہے لیکن ان کی مسئلوں سے، ٹھیک ہے نا؟ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اور ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم کوئی کل کو بہانہ نہ بنا سکو۔ اس کی وجہ یہ ہے، ذرا غور کرو، اگر مثال میں ہم ویسے دو ٹوک کہتے ہیں بھائی اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس کی سزا یہ دی جائے گی، اس کی سزا ایسی دی جائے گی، ویسی دی جائے گی، تو محض زبان کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی اگزامپل موجود ہو تو زبان سے کہنا بہتر ہے یا اگزامپل سامنے رکھنا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جب جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہی تم سے پہلے کئی اقوام کو کہا جا چکا، اور جو تم نے کرنا تھا، جو کر رہے ہو، وہی تم سے پہلے کچھ اقوام کر چکی، انہوں نے کیا، تو پھر اس کی جو سزا بنتی ہے جو تمہیں دینی ہے تم سے پہلے اگر ان اقوام کو دی جا چکی تو پھر ان کو بطور ایگزامپل تمہارے سامنے نہیں رکھنا چاہیے جی؟ تمہارا اگر ذکر کرنا چاہیے تو ان کی صورت میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو غنی اور ہم کو رب کو فقیر کہنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو واقعتاً ہمارے محتاج ہیں، ہمیں غنی مانتے ہیں اور خود کو فقیر مانتے ہیں، وہ الگ ہو جائیں گے۔ جو ہمیں غنی مانتے ہیں وہ کیا کہیں؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اگر ظاہر دیکھا جائے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نوح اور قوم نوح کا ذکر ہے، یعنی جو رسول گزر چکے ان کا ذکر ہے، جو قومیں گزر چکی ان کا ذکر ہے، انعام یافتہ یا جو مغضوب ہوئے ان کا ذکر ہے اگر ظاہر دیکھا جائے، لیکن ہمیں نہیں پتا باطن کیا ہے، تیرا یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو تیرے آگے جھکاتے ہیں، تو ہی بتا کہ اس قرآن میں تو نے یہ اصل میں ذکر کن کا کیا ہے؟ کیا واقعتاً یہ انہی کا ذکر ہے؟ ان کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں ہمیں محظوظ کرنے کے لیے، یا پھر یہ کوئی اور ماجرا ہے، کوئی اور بات ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ تو جو اپنے آپ کو ہمارے سامنے جھکائیں گے ہم ان کے اوپر حق واضح کریں گے، ان کو ہدایت ملے گی، ہم ان کی رہنمائی کریں گے، اور جو نہیں جھکائیں گے، جو اکڑائیں گے، جو استکبار کرنے والے ہیں، جو یہ کہنے والے ہیں کہ بھائی قرآن تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ملاٹے ہیں، علماء ہیں، فلاں ہیں، ڈنگا ہے، ہمیں رب کی ضرورت نہیں ہے، رب نے تو ہدایت کا دروازے بند کر دیا، جو ہمارے اوپر بہتان باندھیں گے جی، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ گمراہی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں گمراہی سے نہیں بچا سکتی۔ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے اسی قرآن میں کہا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے ایسے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں اسی قرآن سے۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے قرآن سے ہدایت لینے کے دعوے دار، خود کو مسلمان کہلوانے والے، قرآن کو تھامے ہوئے ہونے کے باوجود فرقہ در فرقہ تقسیم ہے، گروہ میں تقسیم ہے۔ اسی قرآن سے ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے، ایک دوسرے کی گردنیں مارتا ہے، اسی قرآن سے، اسی قرآن کی بنیاد پر ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا اور دوسروں کو گمراہ، باطل، جاہل اور جہنمی قرار دیتا ہے، اسی قرآن کی بنیاد پر۔ کیونکہ سارے کے سارے ظن کی اتباع کرنے والے ہیں، ظاہر کے پیچھے چلنے والے ہیں، خود کو غنی اور رب کو فقیر کہنے والے ہیں، نحن اغنیاء واللہ فقیر، یہ کہنے والے ہیں۔ تو جو ہمیں فقیر کہیں، خود کو غنی کہیں، وہ ہدایت پائیں گے، وہ اسی قرآن سے گمراہی کا سودا کریں گے، اور آج حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ ورنہ رب کی اتاری ہوئی کتاب ہو، مقصد ہدایت ہو، اور وہ ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف لے جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ یہ جس کی کتاب ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا، کوئی نہیں واضح کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس قرآن میں کیا ہے؟ جو گزر چکے ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے، اور سورہ زخرف میں بتایا کہ یہ کام کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔
اب حقیقت دیکھی جائے تو 14 صدیوں میں آج پہلی بار واحد احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر کہا ہے کہ اے گدھے کے بچوں، اے عقل کے اندھو، یہ جن کا تمہیں قرآن میں بظاہر ذکر نظر آ رہا ہے یہ ان کا ذکر نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں نہیں لکھا ہوا، ان کو گزرا ہوا کر دیا، نہ صرف گزرا بلکہ ان کو مسل کر دیا بعد ان کے، لہذا اس قرآن میں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ تو کس نے ان کو سلف، نہ صرف سلف بلکہ بعد والوں کے لیے مسل بنا دیا، مسل کیا؟ کس نے کیا؟ یہ کام تو آج احمد عیسیٰ نے کیا ہے، لیکن قرآن میں رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہے۔ اب اگر احمد عیسیٰ الگ ہے، رب الگ ہے، تو پھر ایسا رب انتہائی کمزور ثابت ہو جاتا ہے کہ جو کام اس نے کرنا تھا وہ کام ایک 2 ٹانگوں والے احمد عیسیٰ نے کر دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کمزور ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب جو کام رب کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی نے کر ہی نہیں سکنا تھا، اور اگر آج وہی کام بظاہر احمد عیسیٰ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پھر اے گدھے کے بچوں کہیں ایسا نہ ہو جیسے آج تک تم نے قرآن سے ہدایت کے بجائے گمراہی کا سودا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ زن کی اتباع کی، تو کہیں آج بھی زن کی اتباع میں مارے نہ جانا، کہیں زن ظاہر دیکھتے ہوئے کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا 2 ٹانگوں والا ہے، اس کا شکار نہ ہو جانا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کام رب کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، کسی نے کر ہی نہیں سکنا تھا، وہی کام اگر آج بظاہر احمد عیسیٰ کر رہا ہے تو یہ تمہارے سامنے 2 ٹانگوں والا نہیں ہے، ظاہر میں ان آنکھوں سے 2 ٹانگوں والا نظر آئے گا، لیکن جب دل کی آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر تمہیں تمہارا رب تم سے کلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ لہذا قرآن کی آیت اب کیا بتا رہی ہے؟ اب ذرا غور کرو، قرآن میں آج کا ذکر ہے یا نہیں؟ دیکھو قرآن میں احمد عیسیٰ کی تصدیق، احمد عیسیٰ آج جو اتنا بڑا ایونٹ، اتنا بڑا جو ہے واقعہ ہو رہا ہے، حادثہ ہو رہا ہے، اس کا ذکر ہے یا نہیں؟ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ جو آج احمد عیسیٰ کلام کر رہا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی کلام کر رہا ہے، جو بھی باتیں کر رہا ہے، ساری کی ساری باتوں کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کی آیات تصدیق کر رہی ہیں، نہ صرف تصدیق بلکہ آیات کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے ہماری صورت میں، یہ آج کا اس واقعے کا ذکر کیا گیا تھا، آج سے 14 صدی قبل لکھا گیا تھا، یہ لکھا گیا تھا، یہ جو ابھی تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ تو واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔